ہونے کے باوجود عیسائیت کا ملک ہے، مذہب کا ملک ہے، انگریز مذہب کسی مذہب پر لا مذہب لوگ ہیں۔ اس لیے زمانے میں جو قرآن حدیث نے اجازت دی ہے کہ آپ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہو، اب یہ شرط لگا دی ہے کہ اس کا عقیدہ پہلے پتہ کرو کہ وہ اہل کتاب ہے بھی کہ نہیں۔ خالی عیسائی رجسٹرڈ ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ ہی نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتے، رسولوں کو نہیں مانتے، کچھ نہیں ہے، بس سب ایسے ہی ہے۔ تو پھر ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کام کرتے اٹھتے بیٹھتے ان کی باتیں سن کر یہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، تو نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں، عقیدتاً نہیں۔ جن کا کہیں تعلق ہے، اس لیے جتنے بھی یہاں سے جاتے ہیں ان کو میں یہ بڑی تاکید کرتا ہوں کہ مسجد سب سے پہلے تلاش کرو جا کر کے آپ کے مسجد کہاں ہے۔ تو چاہے جمعے میں جایا کرو لیکن مسجد جایا کرو۔ اب مسجد ایک عجیب یعنی مرکز ہدایت ہے، ہمیں اصل میں اس کا احساس نہیں ہو گیا، ہمارے یہاں تو عام ہے، لیکن وہاں پر 200 کلومیٹر مسجد ہے، 300 کلومیٹر پر۔ وہ جب جمعے جاتے ہیں تو خود وہ بتاتے ہیں کہ صرف جمعے کو جانا ہی ہمارے دل کو تازہ رکھتا ہے، صرف جمعے کو جانا، اتنی دور مسجد ہے۔ مسجد عجیب مرکز ہدایت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ہدی للناس فرمایا کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور مسجد جنب اسی کی شاخ ہے، اس میں بھی ہدایت کا رنگ ہے۔ سبحان اللہ، تو مرکز میں ہے وہی شاخ میں، ہدی للناس، ہدی للناس پورے عالم کے لیے، اور یہ ہدن جو ہے للعلاقہ، اپنے علاقے کے لیے، یہاں مسجد ہدایت کا ذریعہ۔ تو میری یہ تاکید ہوتی ہے کہ آپ ابھی ایک جرمنی ایک بچہ گیا تو اس کو میں نے کہا تو 300 کلومیٹر پر جمعے کے لیے جاتا ہے ٹرین پر بیٹھ کر، جمعہ پڑھتا ہے پھر واپس 300 کلومیٹر واپس جاتا ہے، یعنی وہ ہے کہ یہاں سے لاہور سے آگے جاتا ہے اور لاہور سے پاتا ہے جمعے کے لیے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے اس کا اتنا فائدہ، آپ علماء سے ملتے ہیں وہاں، پھر وہاں انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے کہ مسجدوں کے بعد کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہے، چائے پانی یہ وہ، آپ میں بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں، اس قسم کا، کیونکہ انہیں پتہ دور دراز سے لوگ آئے پھر یکدم واپس جانا، تو پھر وہ بڑا اس سے ایمان تر و تازہ رہتا ہے۔ ایمان والے جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی مرشد فرماتے تھے جب 100 واٹ کے چند بلب ملیں گے تو 1000 واٹ ہوگا، سب کے دل روشن ہو جائیں گے۔ اس لیے مومنوں کی ملاقات، آپس میں ملنا جلنا ایمان والوں کو بہت بڑی نعمت ہے، یہ بڑی اہم یعنی یہ بات ہے۔ تو یہ جن تعلق رکھتے ہیں ان کے عقیدے سلامت رہتے ہیں۔ دیکھو عقیدہ سلامت ہے تو بعد کی میں ساری باتیں ہیں، نماز روزہ یہ وہ، اور پھر عقیدہ صحیح ہو تو زندگی میں جب بھی مشکل آتی ہے انسان نماز روزے شروع کر دیتا ہے۔ عقیدہ صحیح نہ ہو تو اللہ سے اور بدگمان ہو جاتا ہے، دیکھو جی یہ ہے وہ ہے، اس قسم کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو ان ملکوں میں تو عقیدے کا، عقائد کی حفاظت، ایمان کی حفاظت ہی کے لالے رہتے ہیں، کہ کسی قدم پر کوئی ایسا لوگ مل جائیں کہ وہ شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں، جس سے وہ ایمانیات میں شک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جو تعلق رکھتے ہیں تو یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارے اس علاقے سے جو بھی لوگ کہیں گئے ہیں جاتے ہیں تو دیکھا کہ وہ رابطے میں رہتے ہیں، انہیں کبھی تو اس رابطے کا یہ فائدہ ہے کہ ان کے عقائد درست رہتے ہیں، اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں علماء کی محبت رہتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ المرء مع من احب، آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہوگا۔ انس رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد بھی سب سے بڑی خوشی اس لفظ سے ہوئی، آدمی اس سے جس سے محبت کرے، کیونکہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، مجھے عمر سے محبت ہے۔ یعنی پیغمبر کے بعد انہوں نے غیر پیغمبر کا ذکر بھی کیا ہے، یہ تو نہیں کہ اللہ رسول کی محبت، بلکہ اللہ رسول کے جو متبعین ہیں ان کی محبت بھی نفع بخش ہے۔ اللہ کو کہہ دیتا ہے جی اللہ رسول کی محبت تو کرنی چاہیے، اور بعد والوں کی کیا ضرورت ہے، کہا نہیں انی احب ابا بکر و عمر، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر سے بھی کرتا ہوں۔ بتلایا کہ جو قیامت تک جو نائبین پیغمبر ہیں ان کی محبت کرو گے تم ان کے ساتھ ہوگے، وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، تو وہیں پہنچ گئے، ماشاءاللہ وہیں پہنچ گئے۔
اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے. انشاءاللہ رسول اللہ سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے. اس لیے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا کہ، اور یہ معذرت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی میں اللہ کی محبت میں اتنا مشغول ہوں کہ آپ کی محبت کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، میں معافی چاہتا ہوں. تو فوراً فرمایا کہ اللہ کی محبت میری محبت اور میری محبت اللہ کی. سبحان اللہ. اگر کوئی اللہ کا عشق کرتا ہے تو وہ رسول اللہ کا بھی عاشق، جو رسول اللہ عاشق وہ تو ظہور البتہ الگ الگ ہوتا ہے. ظہور کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے کب کون سی چیز ظاہر ہو. تو لہذا یہ انسان کو وہیں پر ہی لے جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت ہے. تو نائبین کی محبت دراصل وہ بھی اللہ رسول کی محبت. اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے عارف باللہ حضرت شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ کہ جتنی شیخ کی محبت آتی جاتی اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت خود بخود آتی چلی جاتی. شیخ نے فرمایا یہ عجیب ہے، اس میں تکلف نہیں ہوتا. جتنی محبت آتی جائے گی اتنی تو خود بخود آتی جائے گی، کیونکہ آپ نے ان کو شیخ جس کے لیے بنایا ہے. تو اب جب آپ ان سے محبت کریں گے تو وہ جس کے لیے بنایا ہے وہ بھی آپ کو ملے گا. اس میں اس لیے کہا حضرت نے کہ شیخ کا جو عشق ہے یہ کلید اور کنجی ہے اللہ کے عشق کی. اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ نے مظاہر بنائے، اپنی محبت کے لیے کچھ مظاہر بنائے ہیں کہ تم ان سے محبت کرو یہ ہماری محبت شمار ہو. آپ قرآن سے محبت کرو گے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. آپ جو ہے مسجد سے محبت کرو گے اللہ تعالیٰ کی محبت. اس لیے فرمایا ایک آدمی کا دل مسجد میں اٹکا رہے اور وہ خود کام پہ لیکن دل مسجد میں اٹکا ہے، اللہ نے اس کو اپنی محبت شمار کر کے اپنے عرش کا سایہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ وہ اللہ کا کار ہے. سبحان اللہ. اس طرح اہل اللہ اور اللہ والوں کی محبت وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. رسول اللہ کی محبت وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. خانہ کعبہ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. تو یہ ان میں تخلف نہیں ہے. خود کی محبت کے ساتھ اصل کی محبت خود بخود آتی چلی جاتی ہے. یہ خود بخود آتی ہے. ماشاءاللہ. اس لیے اگر کسی آپ کو اپنے دوست سے محبت ہے تو آپ کو اس کے والد سے بھی محبت ہو جائے گی. اب اس کو اکرام کریں گے، محبت سے ملیں گے. یہ نہیں کہ آپ اس کو نہ پوچھیں اگر آپ کو دوست سے محبت ہے. اس لیے شیخ فرماتے تھے کہ شیخ کی محبت کے ساتھ ہی اللہ کی محبت آتی چلی جاتی ہے. تو یہ المرء مع من احب، تو کسی کے دل میں ایک عالم کی محبت ہے، دیندار کی محبت ہے، نیک انسان کی محبت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتے ہیں. اس لیے یہ تو ایک روایت انس بن مالک کی دوسری روایت جو آتی ہے کہ صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی زیادہ نماز نہیں ہے، روزے نہیں ہیں، کوئی اور نفل اعمال نہیں، غیر انی احبک، لیکن میں آپ سے عشق کرتا ہوں. فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے قانون بیان کرتا. ماشاءاللہ. اسی وجہ سے غیر کی محبتوں سے پناہ مانگی کہ اپنے دل کا جائزہ لو، اس میں غیر کی محبت نہ آنے دو، کیونکہ پھر ان کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤ گے. چاہے نماز روزہ کرتے ہو کچھ بھی ہو وہیں کھڑا کر دیں، چلو ادھر چلے جاؤ، وہاں کھڑے ہو جاؤ. اس لیے غیر اللہ سے دل غیر اللہ کو نہ دو. بہت خطرناک بات ہے یہ کیوں منع فرمایا، کیوں سختی فرمائی؟ اس لیے کہ تمہارا جسم کہیں بھی ہو کوئی بات نہیں، تمہارا جسم کہیں بھی کوئی بات نہیں، دنیا میں گزارا کہیں ہے، لیکن دل آپ کا مولا کے ساتھ ہے، رسول اللہ کے ساتھ ہے. نیک المرء مع من احب، قیامت میں ہی کھڑے ہو جاؤ. اور ایک آدمی مسجد میں مدرسے کے نیک ماحول میں لیکن دل غیر اللہ کے ساتھ اس کا ہے تو ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے. المرء کیونکہ محبت کا تعلق دل کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ نہیں ہے. اعضاء کے ساتھ محبت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، کیونکہ محبت نام ہے میلان القلب، دل کا کسی طرح مائل ہو جانا، اس کو محبت کہتے ہیں. ہلکا پھلکا مائل ہو تو محبت ہے، اور غلبہ میلان کا ہو تو عشق ہے، اور اگر دماغ ہی چلا جائے تو جنون ہے. ہونی چاہیے متوسط درجہ چاہیے، نہ ہلکی پھلکی محبت ہو اور نہ جنون ہو، درمیان میں عشق ہو. خیر الامور اوسطها، سب سے بہترین وہ ہے جو وسط ہو، وسط ہونا چاہیے. کیونکہ جب انسان کو عشق ہوتا ہے تو پھر وہ بہت سی مصیبتوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ اس کا عشق
کدھر جانے ہی نہیں دیتا اور کونٹے پر باندھے رکھتا ہے۔ عشق ایسی چیز ہے، جب عشق آتا ہے ہر غیر کو جلا دیتا ہے۔ عشق جو ہے ماں سوا کو جلا دے گا، یہ عشق کا کام دے۔ لیکن جنون ہوگا تو پھر تو وہ اس کا دماغ کام نہیں کرے گا، وہ پھر مجذوب بن جائے گا، اور مجذوب جو ہوتا ہے وہ خود تو مفید، خود کو تو نفع دیتا ہے، دوسروں کا نفع نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن جو عاشق ہے وہ خود بھی نفع میں رہتا ہے، دوسروں کو بھی نفع پہنچاتا ہے۔ ماشاءاللہ عاشق جو ہوتا ہے وہ خود عاشق بھی ہوتا ہے اور عاشق گر بھی ہوتا ہے، ماشاءاللہ اس کو گر آتے ہیں۔ واہ واہ ماشاءاللہ عاشق گر تو گر آتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی عاشق بنائے گا۔ ماشاءاللہ لیکن عام ہلکی پھلکی محبت نہیں چاہیے، کیونکہ ہلکی پھلکی محبت بدلتی رہتی ہے۔ اب ایک چیز آپ کو اچھی لگی، یار اچھی ہے تو بس چلو کچھ دن، اور پھر نہیں یار یہ اچھی، اب یہ اچھی، تو آپ کو عشق نہیں تھا، عشق ہوتا تو کبھی نہ چھوڑتے۔ یہ چھوڑ دینا دلیل ہے کہ محبت تو تھی، لیکن اللہ رسول کے معاملے میں اور نیکیوں کے معاملے، نیک چیزوں کے معاملے میں یہ مطلوب نہیں ہے۔ نہ قرآن کی ایسی محبت چاہیے ہلکی پھلکی، نہ اللہ والوں کی چاہیے، نہ رسول اللہ کی چاہیے، نہ اللہ کی چاہیے۔ یہاں عشق ہونا چاہیے، جس کے بعد اس کے سامنے کوئی غیر نہیں، سب غیر کو جلا دے۔ عشق آمد لا ابالی فتح، عشق جب آتا ہے پھر انسان کوئی پرواہ نہیں کرتا، عشق اپنے ماننے والوں کو، رکھنے والوں کو پھانسی پر بھی چڑھا دیتا ہے، چلے پہ چڑھا دیتا ہے۔ سر بھی میدان سر کارزار میں ان کے سر بھی کٹتے ہیں، پھر بھی وہ اپنے چھوڑتے نہیں ہیں، عشق نہیں چھوڑتے۔ اس لیے میدان کارزار سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، فرار کی سخت تنبیہ فرمائی، کیونکہ فرار دلیل ہے کہ تم عاشق نہیں ہو۔ اس لیے ظاہری طور پر چاہے دل میں بزدلی بھی ہو، انسان کی بزدلی آ جائے میدان کارزار میں، اور آدمی کہے کہ یار بس میں بھاگ جاؤں، لیکن شریعت کے حکم پر نہیں بھاگتا اور شہید ہو جاتا ہے، فرمایا کہ اس کی شہادت معتبر ہے، کیونکہ اس نے ظاہری طور پر تو عاشقوں والا عمل کر لیا، اگر اندر سے کمزور تھا۔ بات صاف حدیث ہے، کیونکہ ہر طرح کے انسان ہے۔ اس میدان میں جا کر اس کا دل کانپا کہ میں، اس دوران کوئی آ کے اس کو تیر لگا اور وہ مارا گیا، میں کہ اللہ کے ہاں جنت الفردوس میں اس کو پہنچا دیں گے، کیونکہ انہوں نے عاشقوں کی شکل تو بنائی رکھی نا، میدان سے نہیں دوڑا۔ اس لیے میدان سے دوڑنے کی سخت ممانعت ہے، سخت، یعنی اگر وہ مر جائے گا جہنم میں جائے گا، باوجود ہے کہ وہ میدان میں اترا تھا۔ تو عشق ایسی چیز، تو عاشق جو ہے، عشق عامل لا ابالی فتقو، جب اللہ کا عشق آتا ہے پھر کوئی پرواہ نہیں کرتا، فتقو کہتا ڈرو، آسان کام نہیں ہے۔ عشق عامل لا ابالی فتقو، کہ انسان کی روحانی بیماریوں کا علاج بھی عشق ہے، روحانی بیماری اس کے بغیر نہیں جاتی۔ شاد باش اے عشق ماں، اے عشق خود خوش سودائے ماں، اللہ رومی فرماتے ہیں کہ شاد باش، کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہے اے عشق، تو ایک ایسی دوا ہے کہ تو دوائے جملہ علت ہائے ماں، تیری ساری بیماریوں کی دوا بھی تو ہے۔ جب تو آ جاتا ہے ساری بیماریاں کھا جاتا ہے، تو اکیلا رہ جاتا ہے، یہ ایسی بیماری یہ رہ جائے گی، باقی سب ختم، ساری بیماریاں کھا جائے گا۔ اے تو افلانوس افلاطون و جالی نوس ماں، کہ تو میرے لیے افلاطون اور جالی نوس ہے، تو ماجون جالی نوس اور ماجون افلاطون ہے نا، اے اللہ کے عشق تو ایسی چیز ہے، میری ساری بیماریوں کا علاج ہے، میرے باطن میں جو خرابی ہیں ان کا علاج اللہ کا عشق ہے، وہ خود ہی سیدھا کر دیتا ہے، خود ہی صحیح کر دیتا ہے، انسان کو راہ ہدایت پر خود لے آتا ہے۔ عشق عجیب چیز ہے، خود ہی انسان کو سکھا دیتا ہے، آداب بھی سکھا دیتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان جو ہے نا دین والوں کی محبت، ان سے تعلق، علماء صلحاء سے، اپنے مرشد سے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی پر بہت کچھ نوازا جائے گا، پھر ہمارے اعمال نہیں دیکھیں گے، اللہ دیکھیں گے بھائی دل میں کیا ہے۔ اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمہ فرماتے ہیں، ایک عالم سے فرمایا، پہلے حضرت نے فلسفے پر تقریر فرمائی، وہ عالم فلسفے کے وہ تھے، جب تقریر کی تو حیران ہو گئے کہ حضرت کو اتنا علم ہے فلسفے منطق کا، لیکن پھر فرمایا مولانا مرتے ہی تو دل دیکھا جائے گا، اللہ دیکھیں گے اس میں ہم کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا تمہیں منطق فلسفہ کتنا آتا ہے۔
کیونکہ بہت سے لوگ عزیز صوفی ہیں، بزرگ ہیں، ان کو تو علم کے بارے میں اتنی معلومات نہیں، تو اندر پہلے بتایا کہ علمی پایا کیا ہے، جب ان کو شیشہ ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، پھر کہا یہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے، وہاں تو اللہ دیکھیں گے مرتے بھی دل میں ہمارے لیے کیا لایا ہے، دل کی پوٹلی میں ہم ہیں یا نہیں، اگر دل کی پوٹلی میں ہم ہیں تو بس کام ہو جائے گا، پھر باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، پھر ہر شے پر ملے گا، پھر منطق فلسفے پر بھی اجر ملے گا، اگر وہ نہیں ہے تو کسی پر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، عجیب، ماشاء اللہ۔